بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ قرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم لیکچر اسلامیات اور ایس ایس کی تیاری کے بارے میں حصہ قابل ادیان میں سے یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں کچھ بنیادی قواعد اور باتیں پڑھیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 کہ یہودی کس پیغمبر کی اولاد ہیں؟ اس کا جواب ہے یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے یہودی کس نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے یہودی اپنے گمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے یہودی کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہودی عبرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے یہودیوں کے نزدیک تصور توحید کیا ہے؟ اس کا جواب ہے یہودیوں کے نزدیک خدا کا تصور توحید یہ ہے وہ ایک خدا ہے، خدا کا نام لینا معنی ہے، اپنے آپ کو خدا کا پہلوٹا بیٹا کہتے ہیں، خدا کا بے فائدہ نام لینے والے کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا مگر غصے میں آ کر تمام انسانوں، کیڑے مکوڑوں، چرند پرند سب کو ہلاک کر دیا۔ وہ انسان کی سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے غصے میں آ کر انسانوں کو تہس نہس کر دیتا ہے مگر بعد میں افسوس کرتا ہے۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ تصور توحید ہے۔ سوال نمبر 5 ہے تلمود کس کتاب کا نام ہے؟ اس کا جواب ہے تلمود 2 کتابوں یعنی مشنہ اور جمارہ کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے خود نامہ عتیق میں کتنی کتابیں شامل کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے خود نامہ عتیق میں 29 کتب کو شامل کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8 ہے موجودہ تورات کے کتنے حصے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ موجودہ تورات کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 کتاب پیدائش، نمبر 2 کتاب خروج، نمبر 3 کتاب الاحبار، نمبر 4 کتاب گنتی اور نمبر 5 استثناء۔ سوال نمبر 9 ہے تورات کے 5 حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے تورات کے 5 حصوں کو اسفار موسیٰ یا تورات خمسہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے یہودی مذہب کی تعریف بیان کریں۔ اس کا جواب ہے یہودی مذہب عقیدہ کی نسبت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی فکر اور کردار پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کیا یہودی مذہب قدیم مذہب ہے؟ جی ہاں، یہودی ایک قدیم مذہب ہے۔ اگلا سوال ہے یہودیت کی بنیاد کن 2 اصولوں پر قائم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پہلا اصول خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرا اصول ہے بنی اسرائیل کا پسندیدہ اور محبوب امت ہونا۔ اگلا سوال ہے ہر یہودی پر مذہب کی روح سے کن باتوں پر عمل کرنا لازم ہے؟ اس کا جواب ہے ہر یہودی پر لازم ہے وہ دن میں 3 بار عبادت کرے، کھانا کھانے سے پہلے شکرانہ کے طور پر دعا پڑھے، زندگی میں حاصل تمام نعمتوں کا شکر کرے، صبح کی عبادت خاص لباس میں ملبوس ہو کر کرے، روزانہ بلا ناغہ کتاب مقدس کی تلاوت کرے۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سی خاص نشانیاں دی تھیں؟ اس کا جواب ہے ان کی کلی نشانیوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں یوں کیا گیا ہے احد، پھلوں کی کمی، طوفان، ڈی، جوئیں، مینڈکیں، خون، حصوا،
اور ید بیضا، یہ ان کی کلی نشانیاں تھی۔ سوال نمبر 16 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی شیخ کبیر کی کس بیٹی سے ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے شیخ کبیر کی بیٹی صفورہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 17 ہے، ابو البشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، بتائیں درین کس نبی کا لقب ہے؟ زرین کس نبی کا لقب ہے؟ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، بتائیے قلم سب سے پہلے کس پیغمبر نے ایجاد کیا؟ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم ایجاد کیا۔ اگلا سوال ہے، حکومت برطانیہ نے 2 نومبر 1917 کو اعلان بلفور کی روح سے کیا قرار دیا تھا؟ اس کا جواب ہے اعلان بلفور کی روح سے قرار دیا تھا کہ ملکہ معظمہ کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کو مستحسن نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جدوجہد جاری کرے گی، نیز ایسی کوئی بات نہ کی جائے گی جو فلسطین کی موجودہ غیر یہودی آبادی یعنی کہ مسلمانوں کے عقائد اور مذہبی حقوق کو نقصان پہنچائے، یا اس کے سیاسی اور مذہبی عقائد کو جس سے یہودی پیروار نہیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگلا سوال ہے، 19ویں صدی میں یہودیوں میں ابھرنے والی تحریکوں کے نام لکھیں۔ ان تحریکوں میں والا تحریک، دامت پسند تحریک، دامت پسند یہودی تحریک، راسخ العقیدہ یہودیت تحریک اور اصلاحی تحریک شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک نبی کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو رشتے میں ان کے بھائی تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر 25 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس فرعون مصر کے عہد میں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے اس وقت مصر پر فرعون رامیس حکومت کرتا تھا۔ سوال نمبر 26 ہے، عیسائیت کی تعریف کریں۔ اس کا جواب ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن میں عیسائیت کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے، عیسائیت اخلاقی، تاریخی، کائناتی، وحدانہ فارہ پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جن میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام میں کون سا رشتہ تھا؟ یہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ اگلا سوال ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پریشان کن سوالات کیے، انہوں نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو ان کے سامنے کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ سوال نمبر 30 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے آپ نے کہا میرا نام عیسیٰ ہے، میں خدا کا بندہ اور نبی ہوں، مجھے کتاب دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باتوں کا لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب ہے جو لوگ وحدانیت کے قائل تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ سوال نمبر 32 ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی الہامی کتاب نازل ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، بائبل کن کتابوں کا مجموعہ ہے؟ اس کا جواب ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کا مجموعہ ہے بائبل۔ سوال نمبر 34 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں یشوع اور یسوع کے نام دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 35 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صفاتی نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ان کا صفاتی نام مسیح ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، اناجیل اربع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے اناجیل جمع ہے، اس کا واحد انجیل ہے۔ اناجیل اربع کا مطلب ہے 4 انجیل۔ اگلا سوال ہے، اناجیل اربع کے نام کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے انجیل مرقس، انجیل متی، انجیل لوقا اور انجیل یوحنا۔ اگلا سوال ہے، تلمود سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے تلمود سے مراد سے روایات، مذہبی احکام اور اجتہاد کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 40 ہے، سینٹ پال کون تھا اور کیوں مشہور ہے؟ اس کا جواب ہے سینٹ پال جدید عیسائیت کا بانی کہلاتا ہے۔ شروع میں عیسائیت کی مخالفت کرتا تھا، لیکن بعد میں مخالفت سے کہیں زیادہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ اس کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، جیل گیا، کوڑے اور پتھر کھائے۔ 3 بار اس کے جہاز کو جس میں یہ سفر کرتا تھا تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ محفوظ رہا۔ جدید عیسائیت کے 14 مکتوب کا مصنف اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک عجیب فلسفہ رائج کیا تھا، برائی زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ بھلائی زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، اس نے زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کبھی نہ کی تھی۔ سوال نمبر 41 ہے، حواری کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حواری حوار سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سفید۔ عیسائیت کی اصطلاح میں حواری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ حواری کے ایک معنی مددگار کے بھی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تبلیغ دین کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 42 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان میں سے چند کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے حواریوں کی تعداد 12 بیان کی جاتی ہے۔ چند ایک نام یہ ہیں، نمبر 1 برنباس، نمبر 2 پطرس، نمبر 3 پیٹر، نمبر 4 یوحنا۔ سوال نمبر 43 ہے، آپ اعمال الرسل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کیجئے۔ اس کا جواب ہے اعمال الرسل کو لوقا کی تصنیف کہا جاتا ہے۔ اس میں عیسائیت کی ابتدائی 70 سالوں میں کی جانے والی جدوجہد کا ذکر ہے جو مسیحیت اور عیسائیت کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ سے انجیل لوقا کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ سے اعمال الرسل اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا کافی ذکر ہے۔ دوستو، آج کے یہ اہم سوالات تھے جو یہودیت اور عیسائیت کے متعلق تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسلام کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبل ادیان کے بنیادی سوالات پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔